السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ آج ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ یہ آیت بڑی ہی پرمعنی ہے، اس کا میننگ سمجھنا، اس کو ایکسپلور کرنا صحیح قرآن کے کانٹیکسٹ کے اندر، اس سے بات پھر کافی حد تک واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ مذہبی تراجم سے بات کچھ کی کچھ بنا دی جاتی ہے۔ تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ قرآن کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے چیزوں کو بتایا جائے، بغیر کسی وہ جو مذہب کی کتابیں ہیں ان کے ریفرنس سے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی جو بھی بات کرتا ہے اس کی وضاحت اپنے قرآن کے اندر خود کر دیتا ہے۔ تو اس کا کلام اتنا جامع اور مکمل ہے کہ اس کو کسی مذہبی پیشواؤں کی کتابوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو مفصل کلام ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، اس لیے قرآن کریم کے اندر یہ بار بار یہ چیز کہی گئی ہے کہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں یہ بینات ہیں، آیات بینات کہا گیا ہے کہ بالکل واضح ہیں۔ کتاب مبین ہے، یہ بالکل واضح کتاب ہے، اس کے اندر کہیں کوئی ایمبیگوٹی، کوئی ڈاؤٹ، کوئی کسی قسم کا ابہام، کوئی کنفیوژن بالکل نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہم اب یہ شروع کرنے لگے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110، اور آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ تو یہ آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، قُلِ ادعوا اللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور آگے پھر یہ پوری امت اور قیامت تک کے انسانوں سے ہے۔ قُلِ ادعوا اللہ، اے رسول کہہ دو کہ تم اللہ کہہ کر پکارو۔ یہ یہاں پر لفظ اللہ ہے، قُلِ ادعوا اللہ، یہ ادعو کا مطلب پکارنا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو دعا کا ہم نے ویڈیو کیا تھا، اس میں میں نے بتایا تھا کہ یہ دعا ایسے کر کے جو مانگتے ہیں یہ قرآن کریم کے اندر نہیں ہے۔ دعا کے معنی مانگنا نہیں ہے یوں ہاتھ کر کے، دعا کا معنی پکارنا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر بھی یہی لفظ آ رہا ہے، قُلِ ادعوا اللہ، یہ جو ادعو ہے یہ اسی سے دعا بنا ہے۔ تو دعا کا مطلب پکارنا ہوتا ہے، مانگنا نہیں ہوتا۔ یہ مذہب نے بنایا ہے اس کا میننگ کہ دعا کے معنی مانگنے ہیں، یوں ایسے ہاتھ کر کے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ دے دے گا۔ تو اللہ نے تو سب کچھ دیا ہوا ہے، انسان نے اپنی عقل و فکر استعمال کر کے، ایفرٹس کر کے چیزوں کو حاصل کرنا ہے۔ تو یہ کوئی ایسے نہیں ہوگا کہ وہ ایسے مانگے گا تو اس کو کوئی آٹا گھی شکر مل جائے گا، اس طرح سے معاملہ نہیں ہے۔ مذہب نے تو یہی چیز بنائی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر ہے قُلِ ادعوا اللہ، اے رسول کہہ دو کہ تم اللہ کہہ کر پکارو، اوِ ادعوا الرحمن، یا تم رحمان کہہ کر پکارو۔ کہتا ہے ایک ہی بات ہے، اللہ جو ہے وہ رحمان ہے اور رحمان جو ہے وہ اللہ ہے۔ اچھا یہاں پر لفظ الرحمن آیا ہے، اوِ ادعوا الرحمن، یا رحمان کہہ کر پکارو۔ تو یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ رحمان کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں ارتقاء کے دو مراحل سائنس بیان کرتی ہے۔ ایک تو ارتقاء ہوتا ہے نا، یہ جو ایمرجنسی ارتقاء ہوتا ہے، ایمرجنٹ ایولیوشن، اور ایک ارتقاء ہوتا ہے پروگریسو ایولیوشن۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جو ایمرجنٹ ایولیوشن ہے وہ وہی ہے جو کوئی کسی کو سکھانے سے نہیں ملتی، یک دم آتی ہے، یک لخت آتی ہے، اور اس نبی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے اوپر وحی آئی ہے، اور اس کے اوپر وحی آ جاتی ہے، پہلے سے اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ جیسے کہ قرآن کہتا ہے ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اے رسول اس وحی کے، اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تمہیں ادراک ہی نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ جب یہ کتاب آئی، جب یہ وحی آئی تو پھر تمہیں ادراک ہوا۔ یہ میں نے کئی دفعہ آپ کو سمجھایا ہے کہ جہاں پر لفظ ادراک آ جاتا ہے اس کا عام طور پر ترجمہ علم کیا جاتا ہے۔ دیکھیں علم ایک چھوٹا سا لفظ ہے، ادراک میں 5 سینسز آ جاتے ہیں، سونگھنا، چکھنا، چھونا، یہ ساری چیزیں، دیکھنا، سننا، یہ 5 سینسز یہ ادراک میں آ جاتے ہیں۔
اس کے بغیر علم جو ہے آپ پرسیو نہیں کر سکتے، کیونکہ نالج جو ہوتا ہے یہ پرسیپچول ہوتا ہے، اور وہ جو پرسیپشن ہوتی ہے وہ 5 سینسز سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وحی آنے سے پہلے اے نبی تجھے ادراک ہی نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ تو یہ چیز کہ یہاں پر جو رحمان کا لفظ آیا ہے یہ ایمرجنٹ ایولیوشن کے لیے ہے، کوئی چیز یک لخت آ جائے جیسے کہ وحی، اچھا اس کو سکھانا نہیں پڑتا، یک لخت آتی ہے۔ اور پروگریسو ایولیوشن کیا ہے؟ جو گریجولی ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، جب بچہ ہوتا ہے آپ اس کو پڑھاتے ہیں، پہلے وہ 1 کلاس میں ہوتا ہے، جیسے وہ نرسری، پریپ اور آگے 1 2 3 ایسے وہ ایئر بائی ایئر وہ چیزیں سیکھتا چلا جاتا ہے۔ پہلے وہ ABC یا الف بے سیکھتا ہے، اس کے بعد پھر وہ حروف کے ہجے بنانے سیکھتا ہے، ایسے وہ آہستہ آہستہ پھر وہ لکھنا سیکھنا سیکھ جاتا ہے۔ یہ گریجول پروسیس ہوتا ہے۔ اس میں پھر وہ FA کرتا ہے، BA کرتا ہے، پوسٹ گریجویشن کرتا ہے، گریجویشن، یہ ساری چیزیں گریجولی ہوتی ہیں، سیکھتا ہے بچہ۔ تو یہ پروگریسو ایولیوشن ہے۔ وہ جو جس نے PhD کیا ہے یا جس نے پوسٹ گریجویشن کی ہے وہ یکدم نہیں اس نے کی ہوتی، اس کے پیچھے 16 سال، اس کے پیچھے 17 سال، 20 سال کا ایجوکیشن پیریڈ ہوتا ہے، تب جا کے وہ پروسیس گریجولی پورا ہوتا ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ MA کرتا ہے یا پوسٹ گریجویشن کرتا ہے یا MPhil کرتا ہے یا PhD کرتا ہے، وہ یک لخت نہیں کر لیتا، گریجول پروسیس ہے نا۔ سائنس کی روح سے یہ پروگریسو ایولیوشن ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر لفظ لے کر آیا ہے وہ رحیم کا لفظ ہے۔ رحیم کے لیے پروگریسو ایولیوشن، جہاں پر بھی قرآن میں اللہ نے اپنے لیے رحیم کا لفظ لے کر آیا ہے وہاں پر اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ خدا جو انسانوں کی ایولیوشن کر رہا ہے پروگریسولی یعنی گریجولی، اور جہاں پر وہ رحمان کا لفظ لے کر آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسانوں کی وہ ایولیوشن جو ایمرجنٹ ایولیوشن ہوتی ہے، جو یک لخت ہوتی ہے۔ تو دونوں قسم کی ایولیوشن آج سائنس میں یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور قرآن کریم ان دونوں قسم کی ایولیوشن کے لیے رحمان اور رحیم کا لفظ لے کر آتا ہے۔ رحمان کا لفظ ایمرجنٹ ایولیوشن کے لیے اور رحیم کا لفظ پروگریسو ایولیوشن کے لیے۔ میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے اور اس کے اوپر میں نے علیحدہ ویڈیو بھی کیا ہوا ہے۔ تو یہ دونوں جو لفظ ہیں ایولیوشن سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہے ایولیوشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نشو و نما، انسان کی ڈیولپمنٹ، ہیومن ڈیولپمنٹ۔ تو وہ ایسے ہی ہوتی ہے۔ یہ ماں کے رحم کو بھی اس لیے رحم کہا جاتا ہے کہ وہاں پر رحمت ہوتی ہے، نشو و نما ہوتی ہے۔ اللہ اپنے آپ کو رحیم اور رحمان کہتا ہے اس لیے کہ وہ انسانوں کی ایمرجنٹ اور پروگریسو ایولیوشن کرنے والا ہے۔ تو یہ چیزیں سمجھ آئیں کہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بیسک اس کے معنی نشو و نما کے ہیں۔ آگے پھر وہ 2 چیزیں آ جاتی ہیں ایولیوشن کی، ایمرجنٹ ایولیوشن اور پروگریسو ایولیوشن۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عبید الرحمان کہا ہے جو ایمرجنٹ ایولیوشن کے لیے ہے۔ تو وہ کہتا ہے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، ایک ہی بات ہے۔ میں نے وضاحت کر دی رحمان کی، اور اس کے اوپر میرا علیحدہ ویڈیو بھی ہے۔ اور آگے کہتا ہے کہ ایما تدعو، جس نام سے بھی تم پکارو۔ وہ کہتا ہے کوئی بھی نام ہے میرا، اللہ ہے یا رحمان ہے، جس ایما تدعو، جس نام سے بھی تم پکارو، فلاح الاسماء الحسنی، اسی کے لیے خوبصورت نام ہے۔ اس کے نام سارے، یہ حسنہ ہے، یہ حسن سے نکلا ہے، یعنی اس کے نام سارے ہی خوبصورت ہیں۔ اب خوبصورت سے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہاں پر حسن ہے، حسن عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کوئی بھی چیز جو بیلنس میں ہو۔ ظاہر ہے جب وہ بیلنس میں ہوگی تو وہ خوبصورت ہوگی نا۔ تو خوبصورتی کے اندر جو بنیادی میننگ ہے وہ بیلنس کے ہیں، کہ اس کے اندر پرپورشن ہوتا ہے، توازن ہوتا ہے، بیلنس ہوتا ہے، اسی لیے وہ خوبصورت۔ انسان جو خوبصورت ہوتے ہیں وہ بھی اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان کا جو فگرز ہوتے ہیں ان میں ایک بیلنس ہوتا ہے۔
آنکھوں کی بناوٹ میں بیلنس ہوتا ہے، ناک کی بناوٹ میں بیلنس ہوتا ہے، ہونٹوں کی جو شکل ہے اس کے اندر ایک بیلنس ہوتا ہے۔ تو جتنا بیلنس زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اتنا ہی وہ انسان یا خاتون یا مرد زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ تو حسن کے معنی کیا ہوئے کہ اس کے ناموں کے اندر ایک بیلنس ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا نا اللہ کے کتنے نام ہیں، جیسے عالم، اب عالم کا مطلب کیا ہے؟ علم والا، علیم علم والا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح الصمد بے نیاز، الغنی بے نیاز، یہ اس کے سارے اس کے نام ہیں۔ الرحمن الرحیم دونوں کے معنی نشو و نما دینے والا، ٹھیک ہے۔ قدوس، سلام، مومن، محیمن، عزیز، جبار، متکبر، یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں، یہ ساری پراپرٹیز ہیں اور ان کے اندر ایک خاص بیلنس ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر اللہ جو ہے وہ عزیز ہے یعنی غلبے والا ہے تو وہ اتنا اپنے غلبے سے کوئی نجائز فائدہ اٹھا کے لوگوں کے اوپر کوئی چیز مسلط کر دے، بالکل نہیں۔ وہ غلبے والا ہے لیکن اس نے انسانوں کو چوائس دی ہوئی ہے، چھینتا نہیں۔ اس نے اختیار دیا ہوا ہے، واپس نہیں لیتا، ہے نہیں ایسی چیز۔ انسان بہت بہت غلط کام بھی کرتے ہیں لیکن وہ کسی کے ہاتھ کو پتھر کا نہیں بناتا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کا جو قانون مکافات عمل ہے وہ انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اچھا کام کرے گا اچھا نتیجہ برآمد ہوگا، برا کام کرے گا برا نتیجہ برآمد ہوگا۔ لیکن وہ ایسے یوں نہیں کرتا کہ اگر کسی نے جھوٹ بولا ہے تو اس کی زبان کو وہ پتھر کا بنا دے، ایسے نہیں کرتا وہ۔ تو یہ غلبہ ہے لیکن جبر نہیں کرتا، یعنی اتنی طاقت کے مالک ہونے کے باوجود، انسانوں کا خالق ہونے کے باوجود، ان کا رب یعنی نشو و نما دینے والا ہونے کے باوجود، وہ انسانوں کا ارادہ اور اختیار جب دیا ہے تو سلب نہیں کرتا، واپس نہیں لیتا۔ تو یہ ہے اس کے اندر ایک بیلنس ہے۔ اس کی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، اس کی جتنی بھی پراپرٹیز ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں، اس کی اوصاف ہیں، ان کے اندر ایک بیلنس ہے۔ تو وہ بیلنس جو ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ کہیں کسی مقام کے اوپر ڈس بیلنس ہو جائے، اس کو کوئی غصہ آ جائے یا وہ کہیں کسی جگہ جذبات آ جائے اس کے اندر، کسی کا رونا دیکھ کر وہ جذبات میں آ جائے، کسی کی کوئی چیز دیکھ کر، کفر دیکھ کر اس کو غصہ آ جائے۔ بالکل نہیں، یہ انسانی جذبات ہے، اللہ کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہوتی۔ یہ ہے اس کا معنی فلاح الاسماء الحسنی۔ اب سمجھ آئی کہ یہ اس کے معنی کیا ہے کہ اسی کے لیے خوبصورت نام ہے۔ ان خوبصورت ناموں کا مطلب کیا ہے کہ اس کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، اس کے جو اوصاف ہیں، ان کے اندر ایک بیلنس ہے، کہیں کسی جگہ ڈس بیلنس نہیں ہے، پورا توازن ہے۔ کہیں غصہ، کسی جگہ کے اوپر کوئی جذبات وہ نہیں ہے اس کے اندر۔ وہ کیا ہے؟ رول آف لا کا اللہ ہے، اس کے ہاں رول آف لا ہے، اس کے ہاں کاز اینڈ ایفیکٹ کا قانون ہے، اس کے ہاں قانون مکافات عمل ہے، اس کے ہاں قانون نشو و نما ہے۔ تو یہ اس کے قوانین ہیں، وہ اپنے قوانین کی روح سے وہ رولنگ کر رہا ہے۔ لیکن کہیں کسی جگہ کے اوپر وہ یہ نہیں ہے کہ اپنی جو اس کے پاس اختیارات ہیں وہ اختیارات کے اندر تجاوز کرے، بالکل نہیں کرتا۔ مالک ہونے کے باوجود وہ جو اس کے پاس اختیارات ہیں وہ اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کرتا۔ جو رول اس نے بنائے ہیں وہ خود اپنے رول کا، اپنے قوانین کا پابند ہے۔ اگر وہ پابند نہ ہو تو یہ لائف برقرار نہیں رہ سکتی، کائنات برقرار نہیں رہ سکتی، ہر چیز ٹکرا جائے۔ تو یہ چیز ہے فلاح الاسماء الحسنی۔ تو اس سے آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اور آگے پھر اہم بات آ رہی ہے، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ۔ اب یہاں پر پھر مذہب آ جاتا ہے، وہ یہ چیزیں سمجھنے نہیں دیتا۔ صلاۃ بن گئی نماز، اور نماز میں پھر انہوں نے دو قسم کی نمازیں بنا دی، صبح کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں اور مغرب کی نماز میں۔ یہ تین نمازوں میں امام اونچی آواز سے قرات کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ظہر کی نماز ہوتی ہے اور عصر کی نماز ہوتی ہے، اس میں جو امام اور مقتدی ہوتے ہیں وہ آہستہ اپنے منہ میں وہ سورتیں پڑھتے ہیں، قرات کرتے ہیں، اونچی نہیں پڑھتے۔ تو یہاں پر لفظ آ گیا ولا تجہر، اس سے انہوں نے یہ بنایا کہ نماز میں اونچا نہ پڑھو، یہ ترجمہ کیا ہوا ہے، یہ ترجمہ ہے ولا تجہر بصلاتک، کہ نماز جو ہے وہ اونچی آواز سے چلا چلا کر نماز نہ پڑھو۔
دیکھیں یہ مذہب اس طرح سے جب تراجم آپ مذہب کے پڑھیں گے تو اسی طرح کنفیوژن ہوگا آپ کو۔ اب اگر ان سے یہ کہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، تو آپ پھر جاری نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ یعنی صبح کی اور فجر کی، یعنی صبح فجر کی اور مغرب کی اور عشاء کی، یہ ان کو کہتے ہیں جاری نمازیں، وہ نمازیں جس میں امام اونچی آواز سے قرات کرتا ہے، ایسے ہی ہے۔ تو پھر قرآن تو منع کر رہا ہے کہ جہر نہ کریں، وَلَا تَجْهَرْ کہہ رہا ہے، تو ان سے پوچھیں کہ وہ آپ کیوں کرتے ہو؟ ان کا پھر اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اور آگے ہے وَلَا تُخَافِتْ بِهَا۔ یہ جو بِہا ہے یہ اشارہ ہے بِصَلَاتِكَ اس کی طرف، یعنی بات صلاۃ کی ہو رہی ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو فرائض زندگی ہے، ان کے فرائض زندگی کے لیے جو حکومت پبلک کے ساتھ میٹنگز کرے گی، صلاۃ کے اجتماعات کرے گی، ان اجتماعات میں جب جائیں تو اس میں کیا کریں کہ انٹریکشن کرنا ہوگا نا، بتانا ہوگا کہ یہ فرائض منصبی، یہ فرائض زندگی یوں ادا کرنے، یہ معاملات ہیں، یہ سوشل امور ہیں، ان کو اس طرح سے نمٹانا ہے، یہ مسائل ہیں، یہ حل کرنے ہیں، تو یہ صلاۃ کے دائرہ کار کے اندر آتے ہیں۔ فرائض زندگی سے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے صلاۃ کے اندر آ جاتے ہیں۔ اس کے لیے اجتماعات ہوتے ہیں، حکومت اور پبلک مل کے یہ اجتماعات کرتے ہیں۔ اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی صلاۃ کے ساتھ تو بہت زیادہ بلند نہ کر، یعنی جو انٹریکشن کرنا ہے لوگوں کے ساتھ، جو بات بتانی ہے، سمجھانی ہے، اس کے اندر اتنا بہت زیادہ اونچا بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے ساتھ جتنا مجمع ہے اس حساب سے آپ بات کریں، دیٹس آل۔ اتنی سی بات کر رہا ہے قرآن کریم، اور آگے کہہ رہا ہے وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور اس صلاۃ کے ساتھ بالکل آہستہ، یہ بھی نہ ہو کہ بالکل آہستہ کہ کسی کو سمجھ ہی نہ آئے کہ آپ کیا بول رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ میٹنگز کے آداب بتا رہا ہے۔ صلاۃ کے اجتماعات میں جو میٹنگ ہونی ہے، جو ایگزیکٹو باڈی نے یا جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ نے یا اس کے جو ایگزیکٹو باڈی ہے، اس کے جو حکمران ہیں، انہوں نے جو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنی ہے، بات چیت کرنی ہے، اس کا ایک آداب بتا رہا ہے کہ وہ اتنا اونچا نہ ہو کہ بہت زیادہ ہو جائے کہ لوگوں کو ناگوار گزرے، اور اتنا آہستہ بھی نہ ہو کہ لوگوں کو سنائی نہ دے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو آواز اتنی ہو کہ جتنے لوگ ہوں اس حساب سے آواز ہو، دیٹس آل۔ میں بولوں گا، میرے سامنے اگر 10 آدمی ہیں تو میں 10 آدمی کو حساب سے بولوں گا۔ اگر میں ایک آدمی سے مخاطب ہوں تو میری آواز اتنی لاؤڈ ہوگی کہ وہ ایک آدمی سن لے، نہ کہ وہ کوئی 20 فٹ دور کھڑے ہوئے لوگ بھی سننے لگ جائیں۔ تو یہ ایک قسم کا یہ چیز قرآن کریم بتا رہا ہے کہ اتنی آواز کرو جتنی ضرورت ہے، اور آگے ہے وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، بلکہ اس کے درمیانی راستہ اختیار کریں۔ یہ ہے درمیانی راستہ کہ جتنی ضرورت ہے اتنی آپ ان کے ساتھ انٹریکشن کریں، اتنی آواز کے ساتھ۔ اتنی ہی بات قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ تو امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے یہ بات سمجھ آئی ہوگی کہ یہ صلاۃ میں کس طرح انٹریکشن کرنا ہے، اور اس سے پیچھے جو ہم نے بات کی ہے اللہ کے اسماء الحسنی کی، وہ بھی سمجھ آیا ہوگا۔ تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔